والوں کو سزا نہیں دلا سکتے؟ کیا ہمارے بستیوں کو اجاڑنے والوں کو سزا نہیں دے سکتے؟ تو پھر لعنت ہے ایسے مسلمانوں پہ، لعنت ہے تمہاری موجودگی کانگریس میں ہونے کی وجہ سے۔ مجلس پہ سوال کرتے ہو؟ مجلس، ارے جب بمبئی جلا تو یہ اکبر اویسی 1992 بابری مسجد کے شہادت کے بعد جلتے ہوئے بمبئی کی گلیوں میں تنہا گھومنے والے کا نام ہے، اکیلے دواخانوں میں جانے والے کا نام ہے۔ ہم نے جا کر مسلمان پریشان جو تھے ان کو 21 لاکھ روپے کی امداد دلیپ کمار یوسف خان صاحب کے حوالے سالار ملت اور میں اور ہمارے مجلس کی طرف سے حیدرآباد کی طرف سے ہم نے امداد دی تھی۔ کیسا نظارہ تھا؟ تھوڑے سے ڈبل روٹیاں لے کے گاڑی میں گیا تو ایک ڈبل روٹی اور ایک دودھ کے ٹکڑے کے لیے 100 بچوں کو بھاگتا ہوئے میں نے دیکھا۔ ایک دے دو ٹکڑا، بھائی ایک پیکٹ دودھ دے دو، میری ماں بھوکی ہے، میری بہن بھوکی ہے، میرا بھائی بھوکا ہے 8 دن سے۔ ارے یہ بلبلاہٹ تھی، یہ چیخ تھی میرے کلمہ گو مسلمان بھائی کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے میرے مسلمان کی۔ سرکار کی حدیث ہے کہ وہ مسلمان میری امت میں سے نہیں جو دوسرے مسلمان کی دکھ تکلیف کا جس کو احساس نہیں۔ سرکار نے کہا وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کی دکھ تکلیف کا احساس نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ مجلس کیا کری؟ مکہ مسجد کے دھماکے ہوئے تھے حیدرآباد میں، مالیگاؤں کا دھماکہ ہوا آپ کا، ان سب دھماکوں میں حیدرآباد کے بچوں کو بھی اٹھایا گیا تھا۔ اجمیر شریف کی درگاہ خواجہ غریب نواز کی، وہاں پہ بھی دھماکے، وہاں سے بھی بچے اٹھائے، حیدرآباد کے بھی اٹھائے۔ ارے حیدرآباد کے بچے اٹھائے، حیدرآباد آندھرا کی اسمبلی میں کھڑا رہ کر تقریر کیا اور جو منہ میں آیا کہتا گیا، ایسا بولا ہوں کانگریس کو کہ کانگریس کا چیف منسٹر اٹھ کر آندھرا کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اکبر اویسی صاحب میں صرف آپ سے نہیں بلکہ ریاست آندھرا پردیش کے سارے مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے بے قصور مسلمانوں کو پکڑا ہے۔ ارے یہ ہمارا کارنامہ ہے۔ میں نے اٹھ کر کہا کہ چیف منسٹر صرف معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان بچوں کی زندگیاں خراب ہو گئیں۔ تو بولے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ دینا کہ ان کا کیریکٹر اچھا ہے، یہ اچھے بچے ہیں، ان کو پیسہ دینا کاروبار کے لیے، سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ یہ بچے بے قصور ہیں، اچھے ہیں، ناانصافی ہوئی اور 2 لاکھ روپے ایک ایک بچے کو دیے گئے کاروبار شروع کرنے کے لیے۔ یہ مجلس ہے، اگر مہاراشٹر میں مجلس آ جائے گی تو ابو عاصم ایوان اسمبلی میں تماچا یا تھپڑ نہیں آئے گا، بلکہ مہاراشٹر کی اسمبلی میں اگر اکبر اویسی ہوگا تو ان کو مارے گا اور اردو میں حلف لے گا۔ ایک مسلمان حلف لینے جاتا ہے تو مائک کھینچ لیتے ہیں۔ ارے آندھرا میں آؤ نا، بڑے ٹھاکرے ہیں، کہاں کے ٹھاکرے پھاکرے، آؤ میں تمہارے پاس آیا ہوں، ہمت ہے تو تم میرے پاس آؤ، بتاتا ہوں۔ اگر مجلس ہوگی نا، اگر مجلس ایوان اسمبلی میں ہوتی مہاراشٹر کی تو کسی ماں کے جنے میں ہمت نہیں ہے مسلمان کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ ارے یہ جماعت کی طاقت ہے، مجلس کی طاقت ہے۔ ارے ہم اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں نا، 254 ہے،
294 پورے MLA ہیں، اس میں سے صرف 7 مسلمان ہیں، شیروانی والے صرف 7 ہیں، لیکن دیکھو 290 پہ بھاری ہے یہ، اس واسطے کہتے ایک میاں بھائی 10 پہ بھاری ہے، سمجھے؟ اس واسطے بولتے ہیں ایک میاں بھائی 10 پہ بھاری ہے۔ ارے میرے بھائی، خدا را غور کرو میرے ایک ایک جملے پر، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے تباہی و بربادی کے قانون ان بازاروں میں نہیں بنتے، ان میدانوں میں نہیں بنتے۔ یاد رکھو، اکبر اویسی کے پاس ایسے الفاظ ہیں، خطاب کا ایسا سیلاب ہے کہ بہا کر لے جاؤں گا، الفاظ کی ایسی آتش نوائی ہے کہ سامنے والا میرے الفاظ کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا۔ ایسی تقریر کر سکتا ہوں، اور تقریر کروں گا تو میری آواز پھٹے گی، اور چیخوں گا چلاؤں گا تو میرے حلق سے خون جائے گا، اور چیخوں گا چلاؤں گا تو آپ نعرے تکبیر کی آواز گونجائیں گے، اور بولوں گا تو اور آپ چلائیں گے، چیخیں گے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھو، یہ پولیس والوں کی بے چین گولیاں میرے اور آپ کے آواز کو دبانے کے لیے چل پڑیں گی، اور ہم چیخیں گے، چلائیں گے تو پولیس کی گولیاں ہوں گی اور ہماری لاشیں ہوں گی۔ لیکن یاد رکھو، میری آواز اگر یہاں پہ گونجتی ہے تو یہاں سے لے کے آگے 8-10 کلومیٹر دور تک جائے گی، اور اس کے بعد کمزور ہو کے دب جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہی آواز، یہی جملے، یہی تحریر اگر ایوان اسمبلی یا ایوان پارلیمنٹ میں ہوگی تو ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے دلوں پہ دستک دے گی، ان کے ایمانوں کو جگائے گی، ان کو متحد کرے گی۔ یہی فرق ہے یہاں چیخنے چلانے میں اور ایوانوں میں چیخنے چلانے میں۔ یہاں چیخیں گے تو آپ لوگوں کی نعرے بازی ہوگی، ایوان میں چیخیں گے تو آپ لوگوں کا درد، آپ لوگوں کے زخم پر مرہم لگا سکیں گے۔ اس لیے ایوانوں میں ہمارے نمائندوں کا جانا ضروری ہے۔ ارے یہ مجلس جو آج سیاست میں ہے میرے بھائی، ہم کو اقتدار کے لیے نہیں ہے، ارے یہ ہمارے آخرت کا سودا، یہ ہماری آخرت کا سودا ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے ہے۔ ہم اتنی دور آئے ہیں تو کس کے لیے آئے ہیں؟ مسلمانوں کی عظمت کے لیے آئے ہیں، آپ کی طاقت کو بتانے کے لیے آئے ہیں، آپ کی موجودگی کا احساس دلانے کو آئے ہیں اس کفرستان میں کہ ایمان والا ابھی بھی زندہ ہے، اور ایمان والوں کا ایمان بھی زندہ ہے، اور ایمان والوں کا اتحاد بھی ہے۔ اگر ایمان والے اڑ جائیں تو ہندوستان کے مستقبل کے تاریخ کو بدل سکتا ہے مسلمان۔ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ ارے دنیا کے لیے اگر کام کرنے والے ہوتے تو اکبر اویسی آج زندہ نہیں ہوتا۔ ارے میں اللہ کے لیے کام کرتا رہا، اللہ کے لیے ہی کام کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو اٹھا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ارے ہم دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کام کرنے والوں میں سے۔ ارے میں زندہ ہوں، آپ لوگ جانتے کتنے گولیاں لگی مجھے؟ 3 گولیاں لگی، 1 گولی ابھی بھی ہے۔ اس پیٹ میں کتنے بار مارا گیا؟
42 मरतबा 42 टाइम्स मारते गए। ये हाथ पे 24 मरतबा मारा गया, पूरा चिन्नियां कर दी। मेरे गुर्दे पे गोली लगी, चाकू लगी, गॉल ब्लैडर पेशाब की थैली फट गई, अंतड़ियां फट गए। ये फसलियां जो है ऐसे जाने के ऐसे हैं नीचे, यहां गोली है। सुनने को तो तहरीर अच्छी दिखती है, कितनी तकलीफ होती है मुखातिब करते करते मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन फिर भी हूं जिंदा। जिस किडनी पे गोली लगी थी, चाकू लगी, डॉक्टर्स बोले निकाल देना, पूरी फट गई। एक डॉक्टर बोला नहीं रहने दो, बाद में देखेंगे। आज वो गुर्दा, वो किडनी पहले से ज्यादा अच्छी चल रही है। ये पेट में इतने ज़रब लगाए थे, ये पेट भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हो गया कि हैदराबाद से नांदेड़ की रोड, ये कांग्रेसी हुकूमत की रोड कैसे गढ़ों की है आप जानते हैं, धक्के खाते खाते भी आ गए, कुछ नहीं हुआ। ये हाथ जो कहते थे लोग उठ नहीं सकता, अरे ये हाथ इतना मजबूत हो गया कि मुसलमानों की अजमत के लिए इख्तिदार के गिरबान को पकड़ के खेलने के ताकत रखता है यह हाथ। अरे ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, और जो अल्लाह की रजा के लिए काम करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। आपको भी कहूंगा, आखिरी दिन है आज, खरीदो फरोख्त का दिन है आज, कल भी है। भाई ये लोग आप बहुत हमको इस्तेमाल करें, यहां जितने लोग हैं इन सबसे कहूंगा, एक दे रही तो नहीं लेना, बोलना 10 तो होना। चौहान से उनसे आदर्श में इसमें उसमें बहुत खाए, समंदर से एक खतरा दिए तो कुछ कमी होने वाली नहीं है। नोट उनकी, वोट मजलिस का। अब तक ये लोग तो हमारी अहमियत हमारे दरवाजों पे साल में 1 मर्तबा आते हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया तो भिखारी बन के आ गए, भीख मांगते हुए वोट दे दो बाबा, वोट दे दो मुसलमान। एमएलए का इलेक्शन आया, अरे हम इतना करें ना और करेंगे करेंगे, क्या करें? ये है ये करे, क्या है मैं पूछना चाहता हूं। अरे मुझे हैरत होती है, और मैं एक नहीं 1 लाख सलाम करूंगा नांदेड़ के मुसलमानों से कि इतनी तकलीफ में भी आप यहां पे जिंदगी गुजार रहे हैं। वाकई में ये आप ही का हक है। अरे यहां आपके पास जितनी गंदगी, जितने मसाइल हैं, इसका 1% का भी 1% अगर मसला हैदराबाद में होता ना तो हमारे भाई हमारा गिरेबान चाक कर दिए थे अब तक। और आप लोग खामोश है, लाइट नहीं है कोई बात नहीं, पैसे ले लिए बैठ गए खामोश। पानी नहीं है कोई बात नहीं, पैसे ले लिए खामोश। घर में मैयत हो गई, मैयत को ले जाने का रास्ता नहीं है, कोई बात नहीं, एक वक्त मर रहे हैं, रोज मरते हैं क्या? गंदगी है, ठीक है रहने दो। अरे आपके इस सोच की वजह से आज ये आपके सर पर बैठकर नाच रहे हैं। अरे मजलिस आई है तो देखो 8 दिन में हम उनके सर पे बैठ रहे हैं, और वो कैसा नाच रही है, ऐसा